بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسولنا الكريم الى الحسين مصباح الهدى والسفينة الهدى صلى الله عليه وسلم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں منتقل فرما دیں اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر اس فرشاذہ پہ آتے ہیں خدا ہم سب کو مقاصد میں کامیابیاں نصیب فرما دیں. میں تیزی سے لوگوں کے دن گزر رہے ہیں اور دعا ہے کہ ہر دن ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے خدا اس گزرے ہوئے دن کو ایک بار کر دیں ہماری زندگی میں کرا دیں. اور یقین محرم کے ایام بابرکت ترین ایام ہوتے ہیں کیونکہ یہاں تو خدا رزق دیتا ہے انسان کو. اس رزق کا سب سے زیادہ جو فائدہ پڑتا ہے میری آخرت کو ملتا ہے. محرم اس چارجر کی طرح ہے جو انسان کے نورانیت کی بیٹری کو چارج کر دیتا ہے. یعنی آپ 10 دن توانائی لیتے ہو اور اس توانائی سے پورا سال آپ اپنی زندگیوں کو گزار لیتے ہیں. دعوت جذبہ حسینی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں اپنے رائز کو رکھ رہے تھے. آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے. کوشش ہوگی جتنا ہو سکے مطالب کو آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ مجلس ازا جذبہ ازا یہ اعجاز الہی ہے کیونکہ خدا نے ہمیشہ امتوں کی ہدایت کی انبیاء کے ذریعے سے. خدا کو پتا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ نبی کو دیکھ نہیں پائیں گے, لوگ امام سے مل نہیں پائیں گے, اور زمانہ کفر, زمانہ جاہلیت کہ جس میں جگہ جگہ شرک کو پھیلایا جائے, لوگوں کو دین گریز بنایا جائے, دین سے بھگایا جائے. ایک ایسا معاشرہ جہاں پر دینداروں کا مذاق اڑایا جائے, جہاں ایک دیندار انسان کو ایکسٹریمسٹ بنا جائے, جہاں دیندار انسان کو بلکہ اس کی توہین کی جائے کہ یہ فکری اعتبار سے پسماندہ ہے, یہ بہت پیچھے ہے, یہ بیکورڈ لوگ ہیں جو پرانی چیزوں اور پرانے خیالات پہ چلتے ہیں. تو یہاں پر خدا نے ایک سلسلے ہدایت آپ لوگوں کے لیے بنانا تھا. جب تو نبی بھی نہیں ہے وہ ظاہراً امام بھی نہیں ہے, تو سلسلے ہدایت کا نام تھا کشتی ہدایت دنیا ہے. خدا نے انگریزی دنیا میں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, خدا لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی وادی میں لاتا ہے. یہ فرش ازا اس نور کی وادی کا نام ہے. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ, حسین مصباح ہے, حسین وہ چراغ ہے. اب دیکھیے بزنس کا اصول ہے جو برادران بزنس کو یونیورسٹیز میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ کوئی چیز آپ بیچ نہیں سکتے جب تک اس چیز کی ڈیمانڈ نہ ہو. ہر بزنس بیسڈ ہے سیل اینڈ ڈیمانڈ پر. آپ مائک بیچ رہے ہو کیونکہ ڈیمانڈ ہے, آپ لاؤڈ بیچ رہے کیونکہ ڈیمانڈ ہے. محرم کے دن جیسے آتے ہیں کئی چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. درزیوں کے پاس کالے کپڑوں کی ڈیمانڈ کپڑے والے کے پاس بڑھ جاتی ہے. محرم کے دن تو شیعہ نہیں بھی ہے, وہ کئی ایسی چیزوں کو بیچتا ہے کیونکہ معاشرے میں اس کی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے. آپ کسی اہل حدیث کے علاقے میں جاؤ, وہاں پہ آپ کو کسی بھی دکان پہ سجدگاہ نہیں ملے گی, کسی بھی دکان پہ زیادہ عاشورہ نہیں ملے گی. کیوں کیا لینا دینا سجدگاہ سے؟ بھائی سجدگاہ لینی ہے کہاں جاؤ, علم لینا ہے کہاں جاؤ, تو کوئی کہے گا انچولی چلے جاؤ, کوئی کہے گا صدر بازار چلے جاؤ, جہاں شیعہ رہتے ہیں وہ چیزیں آپ کو وہیں پہ فراہم ہوں گی. تو فرش ازا امام حسین نے کون سا کمال کیا, یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا. کہ آپ کہیں امام حسین کا فرش ازا ہماری تربیت کرتا ہے, تو آپ سوال اٹھا سکتے ہیں مولانا تربیت تو جمعے کے خطبے میں بھی ہوتی ہے, تربیت تو ماہ مبارک ہے رمضان میں بھی ہوتی ہے. کیا لوگوں کے گھروں میں قرآن نہیں, کیا قرآن پڑھ کے تربیت حاصل نہیں کر سکتے؟ پھر آپ یہ کہیں کہ مثلا فرش ازا لوگوں کی تربیت کرتا ہے, ان دونوں تربیتوں میں فرق کیا ہے؟ ہاں قرآن میں گھر میں جو تربیت ہوتی ہے وہ انفرادی تربیت ہوتی ہے. ہاں آپ کی تربیت ہوگی, قرآن پڑھا, ایک آیت نے آپ کو اتنا جذب کیا کہ آپ مومن بن گئے. ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے, آپ نے 4 اچھی باتیں سنی, آپ جذب ہوئے, آپ مومن ہو گئے. فرش ازا کیا کرتا ہے؟ فرش ازا تربیت کرتا ہے, لیکن فرش ازا فردی تربیت کے ساتھ ساتھ سوشل تربیت کرتا ہے. یعنی آپ سب کو ایک رنگ میں رنگتے ہیں امام حسین. مولا یہ نہیں چاہتے کہ یہ جناب نمازی ہو تو دوسرا نہ ہو, یہ بہادر ہو تو مثلا دوسرا ڈرپوک ہو, نہیں. فرش ازا ایک ساتھ سب کو کیا بنا دیتا ہے؟ بہادر بنا دیتا ہے. یہ کراچی کے عاشور کا وہ دن, المناک دن جس میں بم دھماکہ ہوا, تو آپ نے دیکھا کہ جوانوں نے علم کو زمین پہ آنے نہیں دیا. مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دل میں خوف نہیں ہے, یہ نہیں کہ مثلا اس مجمع میں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے بہادر تھے, ہر بندہ کہا بھائی ہمیں مارنا ہے تمہارا. انسان ہے, فطری تقاضا ہے, انسان کو موت سے خوف آتا ہے, دھماکہ ہو گولی ہر آدمی بھاگتا ہے. لیکن جب آپ ایک ساتھ جلوس کی صورت میں جاتے ہو تو وہاں پہ کسی کے اندر ڈر بھی ہوگا, وہ علم کو دیکھ کے شرم کے مارے بھاگے نہیں. وہ ماحول آپ کو کیا بناتا ہے؟ بہادر بنا دیتا ہے. اکیلا انسان ہوگا, کہے گا میدان جہاد میں چلنا ہے تو شاید ڈرے, بہانہ بنائے.
لیکن آپ دیکھیں گے 50 نوجوان ہیں، 100 نوجوان ہیں، سارے کہہ رہے ہیں یا اللہ سارا حسین لبیک یا حسین، ہم تو جائیں گے میدان جہاد میں جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے۔ تو ماحول آپ کو کیا بنا دیتا ہے؟ بہادر بنا دیتا ہے۔ کہ میں نے مثال جو تھی کہ کہا تھا کہ مولانا حسین کے نام پر چندہ دینا ہے، 50 لوگ ہوں، مثلا 45 لوگ اپنی جیب سے 1000 500 نکالے اور 5 کنجوس کھڑے ہوں تو وہ مجبور ہوں گے، ان 45 کو دیکھ کے وہ بھی کیا بن جائیں گے؟ سخی بن جائیں گے۔ کربلا انفرادی تربیت کا بھی نام ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اثر ڈالتا ہے وہ اجتماعی تربیت ہے۔ اب محرم کے دن آئے قبلہ کیا کرانا ہے؟ کہ مجلس ابو عبداللہ حسین، مجلس نے ڈیمانڈ پیدا کی۔ کس کی ڈیمانڈ پیدا کی؟ خطیب کی ڈیمانڈ پیدا کی۔ بھائی 10 دن امام حسین کا ذکر ہونا ہے تو کوئی آئے تو ہم نے ذکر سنا، تو خطبہ کی ڈیمانڈ بڑھی۔ کتنے عشرے کراچی میں ہوتے ہیں مجھے عدد کا نہیں پتا، لیکن کسی نے کہا مولانا 300 سے زیادہ عشرے کراچی میں ہوتے ہیں۔ اب 300 عشرے تو کتنے خطیب کی ڈیمانڈ بڑھی؟ 300 خطیب، 300 ذاکر۔ اب مولانا حسین کا غم بھی ہے، مرثیے کی ڈیمانڈ ہے تو مرثیہ خان، ماتم میں ماتم کرنا ہے مرثیہ خان کی ڈیمانڈ۔ امام حسین کیا بنا رہے ہیں؟ ایک کلچر بنا رہے ہیں۔ جب ڈیمانڈ بڑی ذاکر کی، اب ذاکر میں آنا ہے، لوگوں سے کلام کرنا ہے۔ اب بھائی منبر پہ آگے پڑھے گا کیا؟ لوگ سننے آئے ہیں، لوگ تاریخ سننا چاہتے ہیں، لوگ قرآن سننا چاہتے ہیں، لوگ کلام اہل بیت سننا چاہتے ہیں۔ اب یہ خطیب اگر پڑھنا نہ بھی چاہے پر لوگوں کو سنانے کے لیے علم حاصل کرنے کا کیا ہے؟ مجبور ہے۔ بشمول ہمارے اکثر خطبہ پورا سال اسٹڈی نہیں کرتے، محرم کے جیسے دن آتے ہیں مجبوراً اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ عوام انہیں مجبور کرتے ہو تاکہ وہ جا کر کیا کریں؟ علم حاصل کریں۔ تو خطیب بنا، خطیب نے تقاضا کی کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ علم کہاں سے حاصل کرے؟ کتاب سے حاصل کرے۔ تو کتاب کی ڈیمانڈ بڑھی، کتاب کی ڈیمانڈ بڑھی تو کچھ ایسے رائٹر، کچھ ایسے مؤلف، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں لکھنے پر مجبور ہوئے۔ کیا لکھیں؟ تو قرآن سے لکھنا ہے، حدیث سے لکھنا ہے، پھر حدیث معصوم میں گئے، کیونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں، وہ کلام حدیث کو سننا چاہتے ہیں۔ ایک پورا سسٹم کریٹ ہونا شروع ہو گیا، اس میں مراجع بنے، اس میں فقہا بنے، اس میں مدارس بنے، اس میں تربیت گاہ بنی، اس میں دینی مراکز بنے۔ تو اگر حسین نہ ہوتے تو ہم کبھی نہیں ہوتے۔ آج خطیب بنا ہوا ہے کس کی وجہ سے؟ امام حسین کی وجہ سے۔ آج محمد ہے کس کی وجہ سے؟ امام حسین کی وجہ سے۔ اور آج ہمارے اندر اگر تھوڑی سی انسانیت ہے تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے۔ تو مولا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ انفرادیت سے نکل کر کربلا آپ کو ایک رنگ نکالتی ہے، سارے آپ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ کس کا رنگ ہے؟ رنگ حسین میں آئی۔ اور اس کو پابندی سے کالا لباس پہنا پڑے، دنیا کے بڑے سے بڑے انقلاب ابوت بناتے ہیں، ایک حیبت بنتی ہے کہ دیکھتے ہیں 10,000 لوگ کالے لباس میں آ رہے ہیں۔ علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ علم جنگوں میں اٹھایا جاتا ہے، علم لشکر والے اٹھاتے ہیں۔ آپ کی ایک انڈیویجول پہچان ہے، علم عباس ہے، علمدار ہے، اور ہم اس علم کا وارث کیسے مانتے ہیں؟ پردے غیب میں حجت ہے، خدا بنانے زمانہ بناتے ہیں۔ ہم دنیا کو بتاتے ہیں یہ پورا لشکر جو اپنی جان مال ہر شے قربان کرنے کے لیے کھڑا ہے، یہ کس کا منتظر ہے؟ حضرت حجت کا منتظر ہے، اور اپنی ساری جانیں اپنے امام زمانہ پر قربان کرنے لگتا ہے۔ کبھی امام خمینی انقلاب اسلامی سے پہلے کہتے تھے کہ گناہ من الکبائر ہے اگر کوئی عزادار حسین کہیں پہ ظلم کی آواز کو سنے اور اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرے، نہ کرنا ایسا ہے جیسے گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ انفرادی طور پر گناہ سے بچنا ہر مسلمان بچ رہا۔ امام حسین کے زمانے میں بھی مولا حسین مدینے سے کربلا گئے تاکہ لوگوں کے اندر اجتماعی شعور بڑھ جائے، معاشرتی اعتبار سے سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائیں؟ بیدار ہو جائیں۔ کیا معصوموں کے زمانے میں شیعہ نہیں تھے؟ امام حسین کاظم کا زمانہ پچھلے سال کا اشرا آپ نے سنا ہوگا، میں نے اس میں بتایا کہ معصومین نے ترویج تشیع کس طرح سے کی۔ وہ ٹاپک میرا آج نہیں ہے، میرا 7ویں امام کا زمانہ، اتنے شیعہ تھے 7ویں امام کے زمانے میں، اور اس قدر پیسہ تھا امام حسین کاظم کے پاس۔ پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ اللہ آسمان سے تو نہیں بھیجتا تھا نا، لیکن مومنین کی جیبوں سے پیسہ نکلتا تھا، امام کے پاس جمع ہوتا تھا۔ آج مجلس کس سے ہوتی ہے؟ مومنین کے پیسوں سے۔ نظر و نیاز کس سے ہوتا ہے؟ مومنین کے پیسے سے۔ سبیلیں کہاں سے آتی ہیں؟ مومنین کے پیسے سے۔ ایسا تو نہیں حکومت نے کوئی فنڈ بنایا ہوا ہے امام حسین کی مشنری کو چلانے کے لیے۔ حسین حکومتوں کے فنڈ کے محتاج نہیں ہیں، یہ عزادار ہیں، یہ الہی ماننے والے جذبے ہیں جس سے یہ سارا سسٹم چلتا ہے۔ 7واں کا زمانہ فرماتے ہیں ہارون کے پاس اگر کوئی غریب جاتا تھا حاکم کے پاس مدد کے لیے تو ہارون اسے 10 درہم دیتے تھے، اور وہی غریب امام موسیٰ کاظم کے پاس آتا تھا تو امام موسیٰ کاظم اسے 110 درہم دیتے تھے۔ حاکم سے زیادہ پیسہ تھا امام موسیٰ کاظم کے پاس۔ 7ویں امام کے بعد ایک نیا فرقہ بنا، فرقہ واقفیہ، جو لوگ امام موسیٰ کاظم پہ رک کر امام رضا کو امام نہیں مانا۔ اس کی وجہ یہ تھی امام کے وکلاء کے پاس اتنا خمس کا پیسہ جمع تھا کہ ایک شخص کے پاس 70,000 درہم پیسہ تھا۔ لالچ آ گئی، اب پیسہ ظاہر ہے اگلے امام کو آپ نے ہینڈ اوور کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ میں پیسہ نہیں دوں گا، پیسے نہ دینے کی وجہ سے امام رضا کا کیا کیا تھا، اس نے انکار کیا تھا۔ اتنی شیعہ، لیکن میرا آپ سے ایک چھوٹا سوال ہے، پیسہ دے رہے مولا کے پاس آ رہے ہیں، 6 امام کے درس میں 4-4 ہزار شاگردوں کا رش ہے، اور وہاں پہ آپ سنتے ہیں کہ آپ کا مولا 12 سال زندان میں رہا، شیعہ نکلے نہیں۔ انفرادی طور پر شیعہ مضبوط ہے، اجتماعی طور پہ کمزور ہے۔ انفرادی طور کا مطلب یہ ہے آپ کہنا مانا شیعہ امیر ہیں یا غریب ہیں،
تو آپ کہیں نہیں اجتماعی طور پہ غریب ہیں، انفرادی طور پہ بعض لوگ بہت زیادہ امیر ہیں، کوئی کروڑپتی ہے، کوئی اربپتی ہے، کوئی لکھپتی ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ بطور عموم ان کو امیر بولا جاتا ہے یا غریب بولا جاتا ہے۔ بعض قومیں ہوتی ہیں انفرادی طور پہ بڑی غیرت مند ہوتی ہیں، کسی نے ناموس کو دیکھ کے گولی مار دی، کسی نے گھر پہ کچھ کیا تو فوراً کرنے پہ آ جاتے ہیں، انفرادی طور پہ فردی طور پہ اس کے گھر پہ حملہ ہو بڑے غیرت مند ہے، لیکن اجتماعی طور پہ بڑے غیرت ہیں۔ اجتماعی طور پہ مطلب کیا کہ میرے گھر پہ حملہ کو میں نے مارا، لیکن فلاں پہ کسی اور کی ماں بہن کے ساتھ برا ہوا، اس کے گھر میں چوری ہوئی، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ قومیں جو اجتماعی طور پہ بھی غیرت ہیں۔ مجلس اعضا ہمیں انفرادی طور پر بھی غیرت مند بنانا چاہتی ہے، اجتماعی طور پر بھی غیرت مند بنانا چاہتی ہے۔ اجتماع کسے بولتے ہیں؟ معاشرے کو۔ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ افراد سے بنتا ہے۔ فرمایا اگر اہل ولایت ہو تو ولایت کا نظریہ یہ ہے کہ اگر تم سب کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، امام رضا فرماتے ہیں حسن کے اندر اگر آنا چاہتے ہو تو سب کا کردار ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ کنجوس ہے، وہ سخی ہے، یہ بہادر ہے، وہ ڈرپوک نہیں۔ یہ فرش ادا تم سب کو اخلاقی طور پہ ایک رنگ میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ جیسے تم 40 میں جاتے ہو سب سخی بن جاتے ہیں، سب کے اندر حساب کا جذبہ آ جاتا ہے، سب کے اندر خدمت کا جذبہ آ جاتا ہے۔ جس طرح 10 دن امام حسین کو سخی بنا دیتے ہیں، ہر بندہ سبھی لگا رہا ہے، ہر بندہ نیاز کروا رہا ہے، ہر بندہ امام حسین کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ غریب سے غریب خاتون بھی اپنے گھر میں چھوٹی سے چھوٹی مجلس رکھوا کے تھوڑا پیسہ بھی ہے 4 بسکٹ بھی تقسیم کر رہی ہے۔ یہ کلچر اب عبداللہ کو کیا بنا رہا ہے؟ سخی بنا رہا ہے۔ جب آپ اجتماعی طور پہ ایک صفات میں بھر جاؤ گے، اب خدا کہے گا حضرت امام مہدی کو کہ غیبت کے پردے سے باہر آئیے۔ اب خوف قتل نہیں ہے، کیونکہ یہاں سب لوگ آپ کی حمایت میں باہر نکلیں گے۔ یہ نہیں کہ امام آواز دے ہے کوئی میری مدد کرنے والا، انفرادی طور پہ 4 لوگ اس بلڈنگ سے نکلے، 5 لوگ اس بلڈنگ سے نکلے، نہیں، اجتماعی طور پر بہادر بنو، جس طرح عاشور کے جلوس میں نکلتے ہو۔ اب یہاں پہ ہم امام حسین کا نام لے کے 10 لاکھ کا مجمع عاشور کے جلوس میں تو نکل آئے کہ ہم کسی مظلوم کو یاد کرنے کے لیے باہر نکلے۔ امام حسین کیا کروا رہے ہیں؟ ٹریننگ کروا رہے ہیں۔ جتنی ٹریننگ پروٹیسٹ کی شیعوں کو دی جاتی ہے آٹومیٹیکلی سسٹم اعضاء سے، اتنی ٹریننگ کسی قوم کو نہیں ہے۔ کوئی شیعہ پروٹیسٹ کو کریں، آپ کا پروٹیسٹ ناکام نہیں جاتا۔ دوسرے لوگ پروٹیسٹ کرواتے کہتے کھانا کہاں سے آئے گا، پانی کہاں سے آئے گا، لوگوں کو بٹھانے کے لیے ہم ان کو بزی کس طرح کریں گے۔ شیعہ کہیں پہ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں فوراً سبزیاں لگ جاتی ہیں، بزی کرنے کے لیے فتح بھی بنا دیا جاتا ہے، ان کو بٹھانے کے لیے چابیاں کر دی جاتی ہیں۔ تو آپ کے پاس آلریڈی ایک کلچر آزاد حسین ہے۔ سیاسی جماعتیں لوگوں کو روکنے کے لیے سنگر بلاتی ہیں، پتہ نہیں قوالیاں کراتے ہیں، پتہ نہیں ناچ گانا کرواتے ہیں، پھر بھی وہ ناچ ناچ کے تھک جاتے ہیں، پھر آپ کو کہاں چلے جاتے ہیں؟ روکنے چلے جاتے ہیں۔ لیکن حسین کا سفر وہ ہے کہ مومنوں کو نہیں دیکھتا، کیونکہ جسموں کے ساتھ ساتھ روحوں کا سفر ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ 10 عاشورہ کے جلوس میں نکل رہے ہیں، امام حسین آپ کی ٹریننگ کر رہے ہیں، جتنے بھی آپ کے ایکشنز ہیں عزاء حسین میں، وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی ایک سوشل ایکٹیویٹی کی طرح ہے۔ ہمارا ماتم تب خوبصورت لگتا ہے جب 1000 ہاتھ اوپر جائیں اور ساتھی نیچے آئیں۔ کون سی نماز جماعت حسین لگتی ہے؟ جب عاشورہ کے دن 1 لاکھ کا مجمع رکوع میں جاتا ہے، 1 لاکھ کا مجمع سجدے میں جاتا ہے، اس میں حسن آتا ہے۔ فطرت انسان نظم کو پسند کرتی ہے، ترتیب کو پسند کرتی ہے۔ امام حسین آپ کو ایک نظم کے اندر ڈھالنا چاہتے ہیں کہ سب کے سب ظلم سے نفرت کریں اور سب کے سب برائی سے نفرت کریں۔ اگر معاشرے میں برائی ہو 4 لوگ آواز نہ اٹھائیں، ہر بندہ آواز اٹھائے۔ اگر شراب کے خلاف، زنا کے خلاف، سود خوری کے خلاف، رشوت خوری کے خلاف سارا معاشرہ اٹھے، اور وقت کے یزید اگر کسی سے خوف زدہ ہو تو جس طرح کل کا یزید حسین سے ڈرتا تھا، آپ کے یزید بھی کس سے ڈرے؟ حسین سے ڈرے۔ کر کے دکھایا سید روح اللہ خمینی نے، کر کے دکھایا سید علی خامنئی نے۔ آج نوجوانوں کی بیداری کے لیے وہ نتنیاہو کا کلپ موجود ہے نا، جس میں کہتے ہیں 3 اسلامی محرک کا نام دو جس سے آپ کو خوف ہے، وہ 3 مرتبہ علی والوں کا نام لیتا ہے۔ تو آج کا دشمن بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے لیے باعث خطرہ کون سا ہے، کیونکہ وہ آپ کے نظام کو، آپ کی سوچ کو، اپنے نظاموں کو کھڑا کرنے کے لیے رکاوٹ سمجھتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کسی مسلمان ملک میں میکسیکن دریاؤں میں اپنی کشتیاں بھیجی ہوں، لیکن آپ سنتے امریکہ وہاں سے خلیج فارس میں، پرشین گلف میں اپنے جہاز بھیجتا ہے۔ اتنا الزام لگا رسول خدا پہ کہ محمد نے اتنی جنگیں کی، انسانوں کو قتل کیا۔ پوری تاریخ اسلام جانیں گے رسول خدا کے 12 سالوں میں جو ہمارے اساتذہ نے تحقیق کی، تقریباً 1100 لوگ، میکسیمم 1300 لوگوں کا قتل ہوا ہے۔ مطلب اتنی بڑی حکومت کو قائم کیا رسول خدا نے، 3 بڑی سویلائزیشنوں کو رسول خدا نے ہرایا اور 1300 لوگ قتل ہوئے ہیں، 1300 لوگ۔ اور یہاں پہ آپ سنتے ہیں پہلی ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، ملینز لوگوں کا انہوں نے قتل کیا، ملینز لوگوں کا قتل کیا۔ آپ ان کا قانون توڑو تو آپ کو سخت سے سخت سزا دیتے ہیں، لیکن وہ خود معاہدے کر کے، خود ریٹن ایگریمنٹ کر کے، اوباما نے ایگریمنٹ کیا، ٹرمپ آیا اس نے ایگریمنٹ کو پھاڑ دیا۔ مطلب ہم اپنی زبان سے پڑھیں تو مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو اپنی زبانوں سے پڑھنے نہیں دیں گے، آپ کو اپنی ایگریمنٹ سے پڑھنے نہیں دیں گے، آپ کو نشان عبرت بنائیں گے۔ یہ کفر کی سوچ ہے، ایک طرف حسین کی سوچ ہے۔ مولا فرماتے ہیں تم نے اس سے مقابلہ کرنا ہے، اس خبیث ترین دشمن سے جو تمہارے بچوں کو، نسلوں کو مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، جب ملو گے، جب سوچ ایک بنے گی۔
اب عاشورہ کے دن 10 لاکھ لوگ نکلے، ٹریننگ ہے. یہ سوال کرتا ہوں کہ 10 شیعوں کو مارا جائے، 10 مومنوں کو بے گناہ قید میں ڈالا جائے اور 10,000 لوگ نہ نکلے، اس کا مطلب ہم نے عاشورہ سے کچھ نہیں سیکھا. وہیں پہ آپ کے گلگت بلتستان کے شیعہ ہیں، وہاں پہ انسجام علماء نے کام کیا ہے. ایک عالم پہ FIR پڑتی ہے، سارے شیعہ باہر نکل آتے ہیں. سسٹم پورا زور لگاتا ہے لیکن اس عالم کو نہیں پکڑ پاتا کیونکہ عوام سینا سے پر ہو کر کیا ہو جاتی ہے، کھڑے ہو جاتی ہیں. جب آپ تشیع کو بلکہ امت مسلمہ کو ایک بدن سمجھو گے، جس طرح حدیث معصوم کو جملے پر مسلمان ایک بدن کی طرح ہے. امام حسین یہ نہیں کہ شمل جہنمی بن رہا ہے تو مولا حسین کو خوشی ہو رہی ہے، ابن سعد جہنمی بنے تو امام حسین کو خوشی ہو رہی ہے. خوشی ہوتی کہ امام حسین اسے سمجھاتے نہیں، اصلاح نہیں کرتے. قدم آخر شمل کو یہ نہیں کہ شمل میرا سر لگا، میرے بدن پہ اتنے زخم لگے ہیں، تھوڑی دیر اگر کوئی صبر کرے حسین کے بدن سے خون بہے گا اور اوپر رات کر جائے گی، لیکن قاتل حسین نہ بن. ابن سعد کو 2 مرتبہ بٹھا کر امام حسین سمجھاتے ہیں کہ حسین میرا گھر چھن جائے گا، تم اپنا گھر دے رہا ہوں، اپنا باپ دے رہا ہوں، میں تمہارے بچوں کو امان دے رہا ہوں، میں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. تو جانتا ہے میرے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میں حسین کہہ رہا ہوں کہ شہر رہے کہ دور وہاں کی سرزمین کے جنگل کا دانا نصیب نہیں ہوگا، مطلب کبھی جا بھی نہیں پاؤ گے وہاں. اتنی محنت و زحمت کیونکہ امام امت ہے، معاشرے کو ایک بدن کی طرح جانتے ہیں. اگر شیعہ ہو تو ایک دوسرے کے وجود کو بدن سمجھو. بدن آپ کے گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے نا، پوری جان کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کے ہاتھ میں تکلیف ہونا پورا وجود تکلیف میں ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ میں تکلیف ہونا پورا وجود ہونا. اس طرح شیعہ ایک بدن کی طرح ہے. ہم مجھے سکھانا چاہتے ہیں اگر ہمارا امام کربلا میں تپو تنہا مارا گیا، اس کا ریزن یہ تھا اس زمانے کے شیعہ آپس میں منسجم نہیں تھے. انفرادی طور پہ حبیب بہادر تھا، مالک بہادر تھا، مسلم بن موسیٰ بہادر تھا، جنگ صفین میں آتے تھے، اصحاب علی بہادر تھے، لیکن اجتماعی طور پر سارے لوگ آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے. اختلافات فکری تھے، سمیتے لوگوں کے مزاج لوگوں کے الگ الگ تھے. تو کربلا ہمیں ہم مزاج بناتی ہے. کربلا ہم سب کے ذائقوں کو ایک ذائقے میں بدل دیتی ہے اور اس کی ہلکی سی غلط ابابین اباب کے لیے تو یاد رکھیے پیغام کربلا کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ہم عقیدہ بنیں. ولایت اس دھاگے کی طرح ہے جس کے اندر دانے ڈلتے ہیں تو وہ تصویر بن جاتی ہے. دھاگے دانے الگ الگ ہوں تو یہ تصویر نہیں کہلاتے. آپ اگر ایک نیٹ ورک بنانا چاہتے ہو، ایک نظام بنانا چاہتے ہو تو آپ کا دل دوسرے مومن کے لیے پڑھنا چاہیے، دکھنا چاہیے. اگر اس کو تکلیف ہو تو وہ تکلیف آپ ہی محسوس کرے. میرا کلام نہیں کا کلام ہے. فرما شہر انبار میں کسی یہودی خاتون کے ساتھ بھی زیادتی ہو اور کوئی مسلمان سن کے مر جائے تو موت برحق ہے. اس قدر آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ درد ہونا چاہیے. وہی درد جو آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے. کہتے مولا حضرت عباس اپنے گھوڑے کے ساتھ پانی میں اترے تو کہہ رہے زوجنا کے پورے پانی میں تھے. اس کا مطلب عباس کا قد بڑا تھا، کم از کم کمر تک حضرت عباس پانی میں تھے. اور کتنی پیاس تھی حضرت عباس کو آپ سوچ سکتے ہیں. کمر تک ایک بندہ پانی میں ہو، لیکن یہ پانی کو دیکھا فطری تقاضا ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں پانی پیوں، بدن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے. لیکن یہاں ایثار کا جذبہ کمی کیسے پانی پیوں جب کہ مجبور نہیں ہے پیاسا ہے. کچھ کہتے ہیں جب پانی چلو میں لیا تو اس چلو میں عباس کو سکینہ کا چہرہ نظر آیا، وہاں سے بچوں کا چہرہ نظر آیا. ایک گھوڑے حضرت عباس نے پانی کا نہیں دیا. صرف عباس نہیں، زہیر بھی ہوتا تو پانی نہ پیتا، حبیب بھی ہوتا تو پانی نہ پیتا، سکینہ بھی ہوتی تو پانی نہ پیتی. میرا بابا پیاسا تھا، میرے بابا پیے. جب تھوڑا سا پانی ملتا تھا نا بی بی زینب کو، بچوں کو دیتی تھی کہ کسی کو آپ پیے، وہ اس کو دیتا تھا، وہ اس کو دیتا تھا. کوئی پانی پیتا نہیں تھا، پہلے آپ پیجیے، آپ پیاسے ہیں. اشارہ کا جذبہ. کربلا تخلقوا باخلاق اللہ، آپ سب کو ایک اخلاق میں بدلنا چاہتا ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے شعبہ کو دیکھیے جو میدان جہاد میں جا کے رہتے ہیں، سب کے سب پیش ہوتے ہیں. کہ 12 سال کا بچہ آپ سید علی خامنئی کے پاس گیا، یہ خود خامنئی بتاتے اللہ نے جب یہ تمہارا اسلامی تھا تو ظاہر اس وقت خطیب تھا خامنئی. تو کہتے 12-13 سال کا بچہ میرے پاس آیا، اس کی ماں نے کہا ایک ہم نے یہ ضد کر رہا کہ میں نے جہاد کرنا ہے، میدان میں جانا ہے. تو ہم نے کہا کبھی چھوٹے ہو اور آپ کے ماں کے پاس رہو. تو اس بچے نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن آپ مجھے لکھ کر دیں، آپ مجھے لکھ کر دیں. تو بھائی 12 سال کا بچہ میدان جنگ میں نہیں جا سکتا. اور مجھے یہ بتائیں کہ کربلا میں کوئی 12-13 سال کا بچہ میدان جنگ میں نہیں. تو ہم نے کہا یہ تو میں نہیں جا سکتا، تو کوئی بچہ نہیں جاتا. تو پھر آپ مجھے اجازت دیں اس کی ماں کو ایسے جانے دو. جب لوگ اس بچے کا مذاق اڑا رہے تھے کہ 13 سال کا بچہ کیا کرے گا، خود اگر سامنے کہتے ہیں میدان جنگ میں گیا اور تقریباً 60 عراقیوں کو اسیر بنا کے عمر کے پاس لایا. اللہ کو پتا کس سے کون سا کام ہونا ہے. کربلا میں خدا نے جو علی اصغر سے کام لیا بڑے بڑوں سے نہیں لیا.
6 مہینے کا بچہ وہ کام کر گیا کہ ایک منصب کھڑی کر گیا کربلا میں. ہر کسی سے امام حسین نے کام نہیں ہے. نیت ہو کہ میں اس سسٹم کے لیے کام کروں گا. کس کو کیا پتا تھا وہ پیدا ہوگا مسلمان بنے گا, فقیر بنے گا, ازادار بنے گا, عالم بنے گا. لیکن یہ بیداری ہونی چاہیے کہ اگر میں سسٹم کا حصہ ہوں تو امام حسین امام زمانہ مجھ سے بہت بڑا کام لینا چاہتے ہیں, پھر اس کام کے لیے پیدا ہوا. تو اصل میں کام یہ ہے کہ امام حسین چاہتے ہیں اجتماعی طور پر اگر کسی ایک شیعہ کو ظلم ہو, زندان میں ہو, قید میں جائے, نہ حق اسے باندھا جائے, پکڑا جائے, قتل کر دیا جائے, پھر قوم کو کھڑا ہونا چاہیے. یہ پیغام نازل ہے. مجھے بعض اوقات کچھ چیزوں پر افسوس ہوتا ہے, کچھ چیزوں پہ خوشی بھی ہوتی ہے. رافع معظم کی شہادت کے بعد سب سے پہلا ملک جہاں پر الیکشن آیا وہ پاکستان تھا, سب سے پہلا ملک. اور سب سے پہلا شہر جہاں پر الیکشن آیا وہ کراچی تھا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کر دیا اور آپ کے اوپر کام نہیں ہوگا. رپورٹس جاتی ہیں باقاعدہ کہ مثلا اب بعض لوگ کہتے ہیں ایرانی سپریم لیڈر ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں آپ کی شخصیات کو, وہ اسی طرح جس طرح آزاد کو محدود کرنا چاہتے ہیں اسی طرح شخصیات کو محدود کرنا چاہتے ہیں. تو بھائی پھر آپ یہ کہو کہ آغا خان مثلا فرانس کا باشندہ ہے تو یہاں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے, یا کیوں اتنا استقبال کیا جاتا ہے؟ آپ مانتے ہو نا وہ ایک روحانی شخصیت ہے. تو جو روحانی شخصیت ہوتی ہے اس کی حد و حدود نہیں ہوتی, روح محدود نہیں ہوتا. ہم عقیدہ ولایت کے ماننے والے ہیں, عقیدہ ازا کے ماننے والے, کربلا تو نہیں کہ پاکستان میں یہ عراقی ہے, سارے حسینی ہیں. کس رنگ کے ہیں, کس نسل کے ہیں, نہیں سارے حسینی ہیں. امام حسین سے عراقیوں کا نہیں ہے. جس کا تعلق حسین سے ہے, حسین ان سب سے تعلق رکھتے ہیں. پہلا ریئیکشن جس شہر میں آیا وہ کراچی تھا. اور مجھے دقیق تعداد نہیں پتا, لیکن 16 17 18 مہینے شہید ہوئے. جب میں نے شہدا کی مجلس پڑھی تو اس میں 2 بچوں کے والدین اہل سنت تھے. یہ سمجھو پیغام ازا کو, یہ سمجھو جذبہ عاشورہ کو. تو شیعہ نہیں, 2 ینگ بچے, 30 سال کا بچہ تھا تو غالباً 27 سال کا. خوبصورت سے بچے, میں نے پہلے کہا اہل سنت آج اپنے بچوں کی مجلس میں کس طرح امام حسین نے ان کو اپنی طرف جذب کیا. یہ وہ سلوک عاشورہ تھا, یہ وہ کلچر آف ازا تھا کہ جس طرح ظلم کا کلچر آپ کے بچوں کو بے حیا بناتا ہے, جس طرح ان کا ماحول اتنا انسپائر کرتا ہے کہ لوگ بے حیائی کی طرف, لوگ غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں, اسی طرح حسین کا سسٹم بھی لوگوں کو کیا بناتا ہے, حاصل بناتا ہے, ظالم کے مقابلے میں جاتا ہے. ہم آپ والے شیعہ تو نہیں, شیعہ نہیں سارے اہل سنت ہیں, لیکن فکر اب عبداللہ حسین کے ظالم کے مقابلے میں ہم نے کھڑا ہونا ہے. جماعت اسلامی والے شیعہ تو نہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں شہید حسن نصر اللہ کے لیے غائبانہ نماز کراچی کی سڑکوں میں کہی جاتی ہے. یہ وہ جاذبہ امام حسین کا کہ ہر طرح کی فقہ کو بھی اپنی طرف حسین کیا کر رہے ہیں, جذب کر رہے ہیں. ظلم کے مقابلے میں, برائی کے مقابلے میں, بری چیزوں کے مقابلے میں اب عبداللہ حسین کیا کر رہے ہیں, کھڑا کر رہے ہیں. ان کی کسی کچھ بارش ہوئی ہے تو جو ہمیں اس طرح کی دور قریب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ, اور کی بارش ہے کرنٹ جو آپ ہو سکتے ہیں ان لوگ کی الیکٹریکل پور کے قریب قریب پابندی ہے, ان سے بارش کی طرف تو کس طرح سے امام حسین گاندھی نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے, حسین اس اپنے قافلے میں ایک فکر دی کہ ظلم کے مقابلے میں کیا ہونا ہے, کھڑا ہونا ہے. تمام تر ہندوؤں کا لیڈر یہ کہے کہ جناب آپ اتنی بڑی تحریک آپ نے کس سے انسپائر ہو کر چلائی, وہ کہے حسین دینے سے انسپائر ہوا تھا کہ مظلوموں کی حمایت میں نکلتا ہے. یہ وہ قافلہ ہے اب عبداللہ حسین. اب اگر آپ ہر سال ایک رپورٹ آتی ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے, دیکھتے ہیں کون سا شہر, کون سا ملک, پاکستان. کچھ لوگ یہاں شہید ہوئے, پھر کچھ لوگ آپ کے گرد پاکستان میں. مجموعی طور پہ 28 سے 32 میں مسلم شہید ہوئے. پہلا شہر کراچی ہے. اس کا مطلب کراچی کے لوگ نظریاتی ہیں, یہ دلیل ہے. لاہور میں لوگ نہیں نکلے, کراچی میں نکلے. ملتان میں لوگ اس طرح سے نہیں نکلے, لوگ کراچی میں نکلے. مطلب یہاں کا جوان بادشاہ ہو رہے ہیں, یہاں کا جوان اس سسٹم جازب اب عبداللہ حسین اتنا جذب ہو چکا, وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہا. ظلم کے خلاف عوام عالم کیا کر رہا ہے, کہ حسین نے اسے ایک بہادری کا جذبہ دیا ہے. اب سمجھ لو کہ آپ نکلے ہو اور آپ کے شہر سے لوگ نکلے ہیں کہ آپ کے شہر سے کام کیا جائے گا, ان جذبوں کو پست کیا جائے گا, ایسے جوانوں کو پیچھے دھکیلا جائے گا, آپ کے اندر بھی جہلا کو لایا جائے گا, آپ کو بھی اس سنتی ازاداری کو قائم رکھنے کے لیے پورا ورک آؤٹ کیا جائے گا تاکہ یہ صرف آئے. بندہ امریکہ کو ایک گھر میں کی گئی مجلس سے کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ شیطان کو مکے میں بیٹھ کر نماز پڑھنے والے مسلمان کی نماز سے کوئی خطرہ ہے. خطرہ اس لیے کہ سارے نمازی مل نہ جائیں,
خطرہ سے یہ سارے عزادار مل کے ایک نعرہ نہ لگائیں، مل کے ایک ساتھ ہو کے کسی وقت وزیر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ سب ظلم سے نفرت کریں گے، مطلب پورے پاکستان کی عوام جب ظلم سے نفرت کرے گی تو ظالم کے وجود میں تھوڑا پیدا ہوگا۔ وہ ظلم کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ جناب ظلم کروں گا تو میرا برا حشر ہوگا۔ وزیر نے جب یہ کیا نا کہ جناب مختار نے سزا دی اور اس کے بعد آج رسول نے جگہ جگہ ان کو اتنا بدنام کیا، اتنا بدنام کیا، اب وقت کا ظالم ظلم تو کرتا تھا لیکن خود کو وزیر کے زمانے سے بڑا نہیں تھا۔ ساتویں امام کا زمانہ زندان میں ہے، شیعہ نکل نہیں رہے، لیکن کہ اسی ساتویں امام کا جنازہ جب نکلا پہلے بغداد سے آیا، شیعہ کو پتا چلا، سارے لوگ گھر سے نکل آئے۔ جب جنازے میں جمع تو پھر وہی شیعہ مولا کو زندان سے رہائی کے لیے نہیں نکل رہے، لیکن پتا جنازے میں آئیں گے تو کوئی ہمیں مارے گا نہیں، تو سارے کے سارے نکل آئے۔ اور کہتے ہارون نے جب اتنا مجمع کو تھا کہ اتنے رہنے والے موسیٰ کاظم کے کہ اتنا اس کو ایسا ہوا کر گیا کہ میرے اوپر الزام نہ آ جائے اور جنازے سے انقلاب کا بتا ہو جائے، تو یہ سارے لوگ امام موسیٰ کاظم کا ماتم کرتے ہوا آگے میں کھڑا ہو گیا کہ بڑا ظلم ہو گیا کہ کسی یہودی امام کو نہیں ہے۔ امام رضا کو قتل کیا مامون نے، لیکن جب شیعوں کو دیکھا پورا خراسان ابھر کے باہر آ گیا تو یہی مامون تھا جس نے کالا لباس بھی پہنا، جس نے ماتم بھی کیا اور روز باہر ہو رہا تھا، اس سے بڑا کوئی زمانہ نہیں ہے۔ یہ کیوں آپ کے لباس میں ملبس ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ عزاداروں کی وجہ سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تاکہ ہم بھی ایک ایسا سمجھ رہے ہیں جناب ہم آپ کے ساتھ کے سازشوں کے پیچھے وہ ہوتے ہیں، لیکن حرم میں آپ کے لباس میں لباس ہو جاتے ہیں۔ ہم لباس ہونا وہ آپ کی عبادت ہے جو امام حسین نے کو پتا کی ہے۔ اب اسی طرح میرے رہو گے، منسجم رہو گے، تاکہ کوئی طاقت آپ کو شکست دے نہیں سکتے۔ یہ سوچ کہ ایک دشمن اسلام خامنئی کو کا گھر دیکھ کر تم کو شہید کر رہا ہے، اگر لاری جانی کو شہید کر رہا ہے، اگر باطلی کو شہید کر رہا ہے، تو میں سوچوں بھائی ان کے گھر پہ بم لگا، میرے گھر پہ بم لگے، یہ کچھ نہیں طرح ہے سیکولر سوچ۔ لیکن جہاں انسجام آ جائے، انسان یہ سوچے کہ اگر اس کے گھر پہ لگا ہے تو اس کا گھر نہیں ہے، اس کا گھر ہے تو میرا گھر ہے۔ اب یہاں پہ آپ قوم میں دیا، باہر میں دیا، تب جا کے دشمن کے دل میں وہ شکل کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ باہر نہیں نکلتے رہے تو نہیں نکل جائے، سب کو یہ مار سکتے ہیں، وہ بچے سنیں حساب سے بڑا سننا ہے تو وہ میٹھن سے کہتے تھے اور اسلامی کو کہتے تھے کہ جیسے تم ایران میں، لیکن ایک صورت میں لے سکتے ہو کہ سارے ایرانی کو مار ادھر خالی ایران بھی تمہارے کام تھا۔ وہ خالی ملک نہیں چاہتا، وہ خالی شہر نہیں چاہتا، وہ آپ کا شہر بھی چاہتا ہے اور ساتھ میں آپ کے بچوں کا ذہن بھی چاہتا ہے۔ وہ آپ کے پڑھے لکھے بچوں سے کام کرواتا ہے۔ ہمارے ملکوں کی جتنی کریم ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ یورپ جاتی ہے، یو ایس اے جاتی ہے۔ آپ کی کریم کہاں جاتی ہے؟ ان کا پورا آئی ٹی کا سسٹم انڈیا اور پاکستان کے ملزمان سے جا رہے ہیں۔ آج ان کو جتنے ڈاکٹر ہیں یو ایس اے چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، وہ کہاں کے ہیں؟ پاکستان اور انڈیا کے ہیں۔ اسکول میں ہوں اور آخر میں مجھے سے کما کے ظلم کس کو کرتے ہیں؟ مجھ کو کرتے ہیں۔ ہماری نسلوں سے کماتے ہیں اور ہم پر یہ کام کرتے ہیں، وہ ہم سے کمائے ہوئے پیسے قرض پہ کیسے دیتے ہیں؟ ہمیں دیتے ہیں۔ یہ وہ نظام ظلم کی چکری ہے، نہیں پیس کے وہ آٹا بنا کے بیچتا ہے، اسی سے امام حسین بچانا چاہتے ہیں۔ وزیر اگر تخت کو دیتا ہے، نہ اس کے باپ کا پیسہ ہے نہ اس کے خاندان کا پیسہ ہے، یہ امت سے جو جزیہ ملتا ہے تو اسی سے امت کو کیا کرتا ہے؟ قتل کرتا ہے۔ جس سپاہیوں کو جو تنخواہ دے رہا ہے وہ بھی امت کا پیسہ ہے، مطلب امت پیسہ ظالم کو جب دے گی، ظالم اسی پیسے سے نفس رسول کو قتل کر دے گا، نواز رسول کو قتل کر دے گا۔ دارے اور ادارے امت قتل میں کیا ہو جاتی ہے؟ شریک ہو جاتی ہے۔ اتنا جب تو خاموش رہتا ہے یہ سمجھ کہ تیری خاموشی اس ظلم میں شرکت میں بناتی ہے۔ جب لا مساوات پر حسین کہتے ہو تو اپنے وجود کے اندر بہادری کا جذبہ پیدا کرو، اور اگر شیعہ حسین ابن علی ہو تو کسی بھی برائی کو ماننے کے لیے تیار نہ ہونا۔ جہاں پر بھی اگر کوئی برائی ہو تو وہ برائی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا، تاکہ ایمان کو جواب دے سکے ملنا۔ میرے خدا ہی آپ کے سسٹم میں پلا ہے اور بڑا ہے اور اس نظام کو پیدا کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس چند وقت مصیبت کی طرف میں آگے بڑھوں تو یہ اس نظام میں پروردگار عالم نے ولی کا تعارف کروایا۔ کبھی میں نے آدم کا ذکر کیا کہ اللہ کو لاکھ سجدے کر کیے شیطان نے، لیکن اگر آدم کو نہیں مانتا تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ دو اماموں سے حدیث منقول ہے کہ مولا توحید کامل کب ہوتی ہے؟ امام صاحب جب انسان تین گواہیاں دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، یہ ایک نام توحید ہے۔ شیطان خدا کو مانتا ہے لیکن خاشع نہیں بنی خدا کے سامنے تعظیم نہیں کر رہا بنی خدا کی۔ موسیٰ نے صلح کرانی چاہیے، اللہ نے کیا صلح کرنا چاہتا ہے؟ جا کر آدم کی قبر پہ کیا کرے؟ سجدہ کرے، تب میں خدا اس کو مانوں گا۔ کل میں نے مثال دی تھی جسم اور روح کی، آج تیسری مثال دوں آپ کے مولانا بڑا اتنی نمازیں روزے حج و زکات کچھ قبول ہے کچھ قبول نہیں۔ اگر ولی یہ خدا کو نہیں مانتا، اس کی مثال ایسے ہے کہ مثلا آپ کے شہر میں یزید آئے اور کہے کہ میں جماعت کروا رہا ہوں نماز کی، آؤ سب میرے پیچھے نماز پڑھو۔ 1 لاکھ کا مجمع پیچھے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھ رہے ہیں۔
امام جماعت کون؟ یزید. اچھا یزید اس لیے کہہ رہا ہوں، امیر شام میں نہیں بول رہا، یزید بول رہا ہوں. سارے کھڑے ہو جائیں پیچھے کہ جناب ہم نماز پڑھیں گے. اب ایسی نماز پڑھیں کہ لوگ کہیں ماشاء اللہ کیا زاہد ہے. نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ ہم گریا تھا. ایسی تقویٰ والی نماز، 4 گھنٹے نماز. پھر یزید کے پیچھے بیٹھ کے تسبیح خدا کرتے رہو، عبادت کرتے رہو. مجھے بتاؤ کہ خدا کی عبادتوں کو اجر دے گا؟ کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ امام جائر ہے، امام باطل ہے. کہ جو بننا جو کل اناسن امام ہے. اولمپک دیکھتے آپ، اولمپک میں جتنے کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے آگے ایک شخص جھنڈا لے کے چلتا ہے. یہ پاکستانی میں یہ بنا کھلا تو یہ جو جھنڈا لے کے چلتا ہے یہ امام ہے. پیچھے جو اس کی ٹیم ہے. یہ مسبقہ حدیث تمام مذاہب میں قیامت کے دن ہر بندے کو کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ یہ نہیں دیکھے گا پیچھے آنے والے نمازی ہیں، زاہد ہیں، اللہ امام کو دیکھے گا. یزید ان کا امام تھا تو کا نماز جتنی بھی پیچھے بڑی باتیں ہے. فقہ تشیع میں ہے نا، اگر امام جماعت عادل نہیں تو پیچھے چاہے مجتہد بھی کھڑا ہوگا، نماز کیا ہے؟ باتیں. کیونکہ امام کیا تھا؟ امام ظاہر ہے. اپنی بڑا زاہد آدمی تھا، قاضی شریف جیسا قاضی، کل 2-3 مثالیں دی، حسن بصری جیسا عابد، ایسے زاہد، طلحہ جیسا عابد، زبیر جیسا عابد، شمر جیسا حاجی. بھائی امام کون ہے؟ امام اگر یزید ہے تو ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی. کبھی کہ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن جیسے لوگوں کو دیکھا جائے گا ان کے چہروں سے نور نکلے گا. حدیث راویہ تقسیم النار بول رہا ہے کہ جنت جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. ہمارے پاس خطبہ آخری پڑھتے ہیں کہ مطلب ہم کہتے ہیں عینی ایک نقشہ پیش کرتے ہیں کہ قیامت کے دن امیر المومنین کھڑے ہوں گے کہیں گے کہ جنت میں جاتے ہیں. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. قسیم النار والجنت کا مسئلہ یہ کہ علی تیرا وجود ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتا ہے. اگر دل میں ولایت ہے تو جنت نہیں ہے. اس کے چہرے پر چہرہ بتائے گا. وہاں پہ یہ نہیں کہ خدا کیلکولیٹر لے کے دے کہ ہاں 10 نمازیں 5 روزے اپولو وزن کرو لیکن نتیجے تم نے اتنا خمس دیا تھا اتنی سکا دی. ترى المؤمنون والمؤمنات يسعى نورهم. ان کے چہرے اتنے نورانی ہوں گے کہ چہرہ بتائے گا کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. اور پھر بھی پہچان میں نہ آئے تو خدا بتائے گا جہنمی کیوں بنا؟ اس کے امام کو دے. جنتی کیوں بنا؟ اس کے امام کو دے. کیوں فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت. یہ جنت کے جوانوں کو کیا ہے؟ سردار ہیں. تو ولایت اتنی اہم ہے. اگر اہل ولایت ہو تو جنتی ہو، اگر اہل ولایت نہیں تو جہنمی ہو. اہل ولایت مطلب نظام ولایت نہیں. پھر ایک حدیث کا اشارہ کیا میں نے کل کی معصوم فرما کہ جب کوئی زنا کرتا ہے اس وقت وہ ہماری ولایت میں نہیں ہوتا. جب گناہ کرتا ہے ہماری ولایت میں نہیں ہوتا، اس وقت ولایت شیطان میں ہوتا ہے. کہ مولا سے نفرت کرے گا نہیں، اس کے عمل سے نفرت کرو، اس کے وجود سے نہ کرو. کیونکہ اہل ولایت ہے اس میں اس کا اندر لیکن دو چیزیں. کیونکہ جب تک ہم نظام کو برابری سے نہیں چلائیں گے تو بعض اوقات کہیں مجلس میں ایسے گمراہی میں مل جائیں گے. بعض لوگوں نے اتنی روایتیں کہیں ولایت کی وہ غلوب کا شکار ہو گئے. جیسے بعض لوگ اتنی روایتیں سنے اللہ کی رحمانیت کی وہ غلوب کا شکار ہو جائیں. خدا بڑا رحیم ہے، درخت کے پتوں جتنے بنا ہوئے، ریت کے ذرے جتنے بنا ہوئے، آسمان کے ستارے جتنے بنا ہوئے، اس کے ذریعے نا پڑھتے ہیں آپ سنتے ہیں. کبھی تیرے دل میں یہ شائبہ پیدا نہ ہو کہ جتنے گناہ کرنے ہیں کرو. خدا کا ہے. معصومین کی زندگی میں جب معصومین اہمیت ولایت کا ذکر کرتے تھے جور و ظلم کے مقابلے میں، تو بعض لوگوں نے معصومین کے کلام سے فائدہ لینا شروع کیا. ایسے غالی پیدا ہوئے جن میں سے بعض کا نام لے رہا ہوں. ایک تھا ابو الخطاب اہل بیت کا ہائی فائی سمجھو قسم کا نام گرامی، میں اہل بیت کے قصیدے ولایت کرتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ اگر تم اہل ولایت ہو تو تمہیں کھلی چھوٹ ہے جتنے گناہ کرنی ہے. ہاں بعض اکثر ہمارے شعراء اچھے ہیں لیکن بعض شعراء ایسے لوگوں سے انسپائر ہو کے ایسی شاعری بھی کرتے ہیں. وہ بعض اوقات ہم شاعری سنتے ہیں، بعض شاعری ایسی ہوتی ہے تھوڑا بہت آدمی کو ہنسانے کے لیے خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے. لیکن میں نے ایک شاعر سے پوچھا، میں نے کہا بعض ایسی شاعری کرتے ہو کہ جیسے ہم چلے جائیں گے دنیا سے، قبر میں لٹایا جائے گا اور منکر و نکیر آئیں گے سوال جواب کریں، محمد نعرہ حیدری مار کے منکر و نکیر کے جیسے بھگا دیں گے. میں نے کہا بندے خدا منکر و نکیر کے مولائی نہیں ہے، منکر و نکیر کے علی کو نہیں مانتے. کوئی فرشتہ بن ہی نہیں سکتا اگر علی کی عبادت نہیں ہے. وہ شیطان بن جاتا ہے کہ ولی خدا کو سجدہ نہ کرے، تعظیم نہ کرے، ولی خدا کو نہ مانے. وہ فرشتہ کیسا؟ میں نے کہا آپ سے 10 گنا زیادہ وہ مولائی ہے فرشتہ خدا. وہ سمجھتے نہیں ہے خدا کو ماننے پر وہ فرشتہ بنا. اب خاص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہمیں کیا پرواہ ہے، ہم تو ریل کا نعرہ لگائیں گے اور ان کو لگے کہیں بسم اللہ کو آپ نے فلاں شخص کا نام لیا ہے، علی بن طالب کا نام لیا، اللہ سے کیا پوچھیں. علی نہیں بھیجا ہے کہ تم سے پوچھ رہے ہیں، اہل بیت نہیں بھیجا ہے. تبھی تلقین پڑھائی جاتی ہے کہ یہ پوچھا جائے گا
مولا کو کہنا میں تمہارا مار کے چلا جاؤں میں کیوں توہین کہی جا رہی ہے. مکتب کو عملی مکتب بناؤ، خیالی خاطی پھلائی مکتب نہ بناؤ کہ کسی نے اپنے والے کو خواب میں دیکھا کہ بابا سوال و جواب کہاں دیتا سوال و جواب ہو، بڑی بھلائی ہوئی میری کہ کیا پوچھا. حکمت کا مکتب ہے نا، جو پوری زندگی علی علی کرتا رہا اس سے کیسا سوال کہ تیرا امام کون ہے. سوال میں آپ کو بولوں کہ آپ کا ایگزام ہونا ہے اور اگر آپ پاس ہو گئے آپ کو 1 کروڑ دیا جائے گا. آپ پوچھیں گے اچھا کیا اسٹڈی کرنا ہے، کہ بس اتنا پوچھا جائے گا پہلا امام کون ہے اور تمہاری کتاب کون سی ہے اور تمہارا خدا کون ہے. تو آپ سارے خوش ہو جائیں گے بھائی تم سب کو آتا ہے. جہاں 1 کروڑ کا نام لیں. عقل ہے کہ نہیں؟ دنیا کے کالج بتاؤ جہاں ایگزام لینے سے پہلے پرچہ آؤٹ ہو جائے. پاکستان میں بہت ہے، دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ پرچہ آؤٹ ہو جائے کہ ہاں امتحان دینے والے آ رہے ہو کوشچن نمبر 1 3 سی پوچھے جائیں گے، یاد کر کے آ جاؤ، رٹا لگا کے آ جاؤ. ہمیں رٹوایا جا رہا ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تجھ سے پوچھا جائے گا تمہارا امام کون ہے، تمہاری نبی کون ہے، تمہاری کتاب کون سی ہے. فرمایا نہیں، جو انسان مر چکا کبھی اہل سنت آپ کے جنازوں کے اوپر کھڑے ہیں وہ کیوں شیعہ کر کیا رہے ہیں اور اسے کہہ رہے اس بات سن اب ہم سمجھ جس کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہو باڈی از ایکسپائر سائنٹیفکلی یہ سن نہیں سکتا. سمجھے گا کیا؟ دماغ ختم فارغ اور اسے ہلا رہے ہو. اسمع اسمع سن سمجھ. خود مانتے ہو کہ مر چکا ہے، کہیں ہلا کے زندہ تو نہیں کر رہے، پتہ مر چکا ہے، ڈیڈ باڈی ہے. اتنا حکمت کا مکتب کام کون سے کروا رہا ہے ہم سے؟ مردوں کو ہم کیے جا رہے ہیں. بھائی تو کام کرو، سوچو تو صحیح، روزہ کیوں رکھتا ہوں، نماز کیوں پڑھتا ہوں، مجلس میں کیوں آتا ہوں، دنیا کیوں کرتا ہوں، ماتم کیوں کرتا ہوں. حکمت کا پتہ نہیں تو ہم نے طرفوں میں کوئی فرق نہیں. اصول دین میں تحقیق واجب ہے، تقلید حرام ہے. علماء فرماتے ہیں یہ مردے کو نہیں ہلایا جاتا، یہ ایک تعبیر ہے، اسے ہلاتے ہیں تاکہ اوپر جو زندہ مردے کھڑے ہیں انہیں جگہ ہو جائے کہ مرنے کے بعد کسی نہیں ہے. ابھی سے اپنے زمین کو بیدار کر کے قبر میں یہی سوال و جواب ہوں گے. اور بعض مرحومین اتنے جلیل القدر تھے جن میں سے آپ ان کے حاضر بتاتے ہیں دنیا سے چلے گئے قبر میں بیٹھا ہے. ان کے ساتھ ایک اور عالمی تھی زمین والد کہتے ہیں ہلا رہا تھا اور دوسرا کا حاضر قبر میں تھا. کتابوں کو دھیان رہا تھا کہ پوچھا جائے گا من ربک کی آواز آ رہی تھی اللہ ربی من آواز آ رہی تھی اللہ. اور میں نے حاضر کو کبھی کہا آپ بھی سن رہے ہیں، کہا میں بھی سن رہا ہوں. کبھی کبھی کسی کی روح اتنی مانوس ہوتی ہے جسم سے تو ان کا جسم بھی کیا کہتا ہے کہاں دیتا ہے. فخر مدن کرتے ہیں کہ استاد دنیا سے گئے لیکن وہ جنازہ تھا اور مجھے کہا قرآن پڑھو ان کے جنازے پر. تو چلی وہ کبھی کوئی شخصیت تھی آج اللہ فخر بڑھاتے ہیں وہ کم جانتے ہیں فخر کو بڑے بڑے سمجھ کر رہے تھے. تو کبھی جب قرآن پڑھتا تھا ان پر اور جب عذاب کی آیت ہوتی تھی ان کا بدل کاٹتا تھا. پھر میں نے کہا کہ عذاب کی آیت سے بدل کاٹنا تھا. بندہ مر چکا ہے لیکن اس کی روح کا اس کے بدن پر اتنا اثر ہے کہ مرنے کے بعد بدن کا ہو رہا ہے کہاں گیا ہے. کہ تھوڑا خوف آیا مزاق کی آیتیں پڑھنا چھوڑ دی. آپ کا وقت تھا. باپ سے کہا بابا کیا سوال کیے گئے کہ بابا بیٹا مجھ سے پوچھا گیا کتاب کون سی ہے؟ میں نے کہا قرآن. تو ملائکہ مارنا شروع کر دیا. امام کون ہے؟ علی. تو پھر مارنا شروع کر دیا. نبی کون ہے؟ محمد. تو پھر مارنا شروع کر دیا. تو اتنا مارا کہ میں شک میں مبتلا ہوا کہ میں جواب صحیح دے رہا ہوں یا غلط دے رہا ہوں. میں نے کہا یا بھلا تو قتل ہوا کہ میں جواب غلط دے رہا ہوں. جواب تو صحیح دے رہے ہو لیکن جھوٹ دے رہے ہو. اگر تیری کتاب قرآن ہوئی تو زندگی میں قرآن پر عمل نہیں کیا. اگر تیرا امام علی تھا تو علی کی سیرت پہ چلا کیوں نہیں؟ آج ہی سی امت سے پوچھا جائے کہ اگر تیرا نبی محمد تھا تو تمہیں منقول کو اللہ علی کو مانا کیوں نہیں؟ آتاکم الرسول فخذوہ. جو نبی نے دیا وہ تمہیں لیا کیوں نہیں؟ تمہیں مزید مکتب عمل کا ہے. اب ایسا نہ ہو بعض لوگ ولایت کے فضائل اتنے سنے اور خدا نہ خواستہ وہ شعبہ پیدا ہو جائے کہ ہم ولی والے ہیں لہٰذا ہم جتنے گناہ کریں ان مسیحیوں کی طرح کی عیسیٰ سولی پر چڑھ گئے لہٰذا ہمارے گناہ نہیں آ رہے. ایک ابو الخطاب تھا ایک دوسرا شاعر ہے اس کا نام حاجب ہے. یہ کتنے ایک شعر لکھا اسی ابو الخطاب کو اپنے زمانے کے ایسے غلات سے مألوف ہو کر آج امت بعد ایسے لوگوں نے چرس پہ نشوں پہ گمراہیوں پہ شرابت پہ پترانیوں پہ لگایا ہوا ہے کہ حسین کا نام لو حبیب کا نام لو امت میں چلے جاؤ گے لہٰذا تم سے کسی عمل کا پوچھا نہیں ہوگا. یہ شاعر کا میں نے یہ شعر لے کہ ایسا مجمع جو گنہگار ہے وہ بہوا بھی کرتا ہے کہ جناب کسی سے چھٹکارا چاہیے اپنے گناہوں سے یا اور گناہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا علی کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ بڑی عجیب حالت ہے.
علی کو نہیں چھوڑ رہا کیونکہ فطرت علی کو پسند کرتی ہے، گناہ کو نہیں چھوڑ رہا کیونکہ نفس سے چھوڑنے نہیں دے رہا، حق کو باطل میں سے حق کو چننا ہے تم نے، ایسا نہیں کہ میں ایک ہاتھ میں باطل کو بھی دوں ایک ہاتھ میں حق کو بھی دوں۔ اللہ پوچھے گا من امام ہو تو شہباز شریف کہیں گے محمد و امامی، محمد میرا امام ہے، وہ حال کریں گے ممکن ہوگی تو جب زندہ تھا تو ٹرمپ تیرا امام تھا، ان کے امام ہے کہ نہیں؟ قانون وہ تیرے لیے بناتا ہے، لکیر وہ تیرے لیے کھینچتا ہے، نقش وہ تیرے لیے بناتا ہے، ملک کی پالیسیاں وہ تیرے لیے بناتا ہے، اور مرنے کے بعد کہو کہ محمد میرا امام تھا، وہاں جوتے پڑیں گے، جھوٹ بولیں گے، وہاں جنت ملتی ہے سچائی اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دیکھو جو لفظ ہیں بادشاہ یہ پکڑ دوں، قرآن کی آیت ہے، ایسا نہ ہو کہ مولانا صرف ابھی باتیں سنا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ ایک حبطت اعمالہم، آج پورا وقت زیادہ نہیں، بس اللہ تعالی محمد علیہ بس ایک واقعہ اور اپنی مصیبت۔ قرآن کہتا ہے اللہ ایک حبطت اعمالہم، بعض لوگوں کے اعمال تو میں خدا کیا کروں گا؟ حبط کروں گا۔ دو لفظ ہیں ذہنوں میں بٹھا دیں، ایک ہے لفظ حق، ایک ہے لفظ ضبط۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب مر جائیں گے نا نمازی، قاری، حاجی، عالم، کچھ ان سے عمل، جب یہ کھڑے ہوں گے میدان میں اور کہیں گے پروردگار کہاں گئی میری نمازیں، کہاں گئی میری عبادتیں، کہاں گئے میرے روزے، کہاں گئی میری خدمتیں، دکھاؤ تو صحیح ملے تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، خالی جیب آئے ہو۔ اللہ ان کے سارے اعمال کو کیا کرے گا؟ حق کر دے گا، جیسے اس نے نماز پڑھی نہیں تھی، جیسے اس نے روزہ رکھا نہیں تھی۔ دوسرا حصہ اب سمجھانے کے لیے کام سی مثال، دنیا کی پولیس کیا کرتی ہے؟ جب نشائیوں سے چرس برآمد کراتی ہے، ہیروئن برآمد کرواتی ہے تو وہ حبط کرتی ہے۔ حبط کا مطلب جیسے ایران میں اگر شراب پکڑ لی تو بلڈوزر بنا کے شراب کو ختم کر دیا، ملیشیا میں اگر چرس بس پکڑی جائے تو ان کی پولیس جلا دیتی ہے۔ ہمارا تھوڑا انوکھا کام ہوتا ہے، ہمارا ابھی کچھ حبط کرتے ہیں لیکن زیادہ تر ہمارا ضبط کرتے ہیں۔ اب حق اور ضبط کا فرق سمجھو، حق کا مطلب چیز آئی اور آپ نے اسے چلا دیا، ختم کر دیا، پہلے سے کر دیا جیسے وہ تھی ہی نہیں، دریا میں پھینک دیا، بلڈوزر گھما دیا، آگ میں جلا دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ضبط کرتے ہیں۔ چرس ملی، بندے کو پکڑا، اسے تو جیل میں ڈال دیا، اب چرس کو سنبھال کے اپنے قبضے میں رکھا، اسے کہتے ہیں ضبط، اور بعد میں دوسرے راستے سے اس کو باہر نکال کر کسی اور کے حوالے کر دیا۔ اب ایسا نہیں کہ قیامت میں خدا سنبھال کے رکھے، لیکن معصومہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے اعمال حق ہوتے ہیں اور ہمارے چاہنے والوں کے اعمال ضبط ہوتے ہیں۔ اگر اہل بیت کی ولادت میں ہو تو جیسے گناہ کیے ہیں خدا نے نیکیاں ضبط کرنی ہے، اب جیسے توبہ کرو گے تو وہ خدا قیامت میں تجھے کیا کرتا ہے؟ واپس ذکر اللہ نے ضبط کی ہوئی نیکیاں، حضرت محمد مصطفیٰ شفاعت کریں گے، اعمال واپس آ جائیں گے، امام حسین شفاعت کریں گے، اعمال واپس آ جائیں گے، لیکن شرائط و شفاعت ہر بندے کی شفاعت نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے شاعر سے جو غلط کرتے اس نے شعر لکھا میری ممنون کے لیے، شعر لکھا کہ اگر معاملے یہ حشر و علیست، اگر حشر کا معاملہ، قیامت کا معاملہ علی کے ہاتھ میں ہے تو اس نے کہا کہ بس ہر شفاہی کن، اگر حشر کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ علی کے ہاتھ میں، جو دل میں آئے وہ نہ کرو، پر بات نہیں ہے بھائی، ہم دونوں باتیں ہیں، علی المومنین ہمیں سیدھا کہاں لے کر جائیں گے؟ جنت میں۔ کیونکہ یہ ایک پاکستانی ماحول میں بڑا ہوا ہے نا، جیسے کسی کا بات ایس ٹی ہو، بی ایس ٹی ہو، کراچی میں آئی جی ہو، تو بتا دیں وہاں پہ جس کو مارنا ہے، کس طرح گاڑی چلانی ہے، مجھے تو پرواہ نہیں ہے کہ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے، ہمارے والد صاحب کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ علی شناس نہیں ہے۔ اگر کوئی حبشی غلام علی کے سامنے اقرار کر دے کہ مولانا نے چوری کی ہے، علی اپنی ذوالفقار سے امام پرارتھنا بھی جائے گی، یہ امام عادل پلیٹ میں رکھ کے حکومت کی تنہائی کے دور میں مومن کو ان کو مولانا نہیں بخشا، حکومت کی ہے ہے لیکن میں امام عادل ہوں، امام انصاف ہوں۔ اگر ذاتی کرو گے تو میری تعلق برداشت نہیں، جس امام سے ڈرنا چاہیے کہ میرا تو وہ امام ہے جو ایگزام میں کاپی کرنا پسند نہیں کرتا، اس ٹیچر کے سامنے کاپی کرنے سے بندہ ڈرتا ہے کہ جناب اس نے پکڑ لیا تو یہ تو معاف بھی نہیں کریں گے، مجھے کلاس روم سے کیا کر دیں گے؟ باہر نکال دیں گے۔ وہ امام نہیں ہے دوسروں کے اماموں کی طرح جو گنہگار ہوں، پھر ان کے امام ان کو قیامت میں ٹوکیں کہ تم نے گناہ کیوں کیا، وہ تو یہی بولیں گے امام صاحب آپ نے بھی تو تھوڑے بہت کیے تھے، اب ہم نے بھی کرنی ہے تو تھوڑا مت دیکھیے، تمہارا امام امام المتقین علی بن ابی طالب، نجات سب دور سے علی کے طرف سے نہیں گزرتی، یہ معصوم ہے، اس معصوم سے انسان کو خوفزدہ ہونا چاہیے کہ تم نے شعر پڑھا اور مدنے میں وہ مارے لگا کہ اگر معاملہ یہ حشر و علی، اگر حشر کا معاملہ علی کے ہاتھ میں ہے تو جو اپنے آئے گناہ کرو۔ کہتے بڑا خوش ہوا، بڑی اشرفیاں ملی، بڑا ناز و ہدایہ ملی کہ جناب آج آپ نے تو معاملہ ہمارا حل ہی کر دیا، آج تو آپ نے ایسی تسلی دے دی کہ ہم تو پریشان تھے گناہوں کا کیا ہوگا۔ رات کو سو کر کہتے خواب کے عالم میں نہیں کہا اتنے غضبناک تھے امیر المومنین کا، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی چہرے علی سے، ایسی شاعری کرتے ہو۔ امام نے سے شعر سنایا،
امام نے کہا ایسے لکھو اگر معاملے یہ حشر علی شرم رخ علی کون، یہ کہو کہ اگر حشر کا معاملہ علی کے ہاتھ میں ہے تو رخ علی سے شرم کرو، اگر تمہارا غلام علی ہے تو علی سے شرم کرو، علی سے گناہ کرو۔ 2 مہینہ شیعہ دور علاقے سے امام رضا سے مل رہے کہ ابا سالت میں نہیں ملنا چاہتا، ابا سالت میں نہیں ملنا چاہتا، ابا سالت میں نہیں ملنا چاہتا۔ 2 مہینہ مسلسل ڈیلی آتے تھے، 2 مہینے اختتام کو تھے، یہ کھڑے ہو گئے، یا اپنا رسول اللہ ہم آپ کے جد کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، یہ کیسا رویہ ہے آپ نے ہم سے اختیار کیا ہوا ہے، ہمیں ہماری خطا تو بتائیے، غلطی تو بتائیے، دشمن جب ہتائی کر رہے ہیں کہ تیرا مولا اندر نہیں آنے دے رہا، ابا سالت نے اندر میں لاؤ اتنا شور کر رہے ہیں، اندر آئے ادب سے کھڑے ہوئے کہ مولا اتنے دن سے آ رہے ہیں، ہمیں اپنی خطا تو بتاؤ۔ امام نے فرمایا خود کو شیعہ کہہ رہے ہو، ایک دوسرے کے حق کو سلب کرتے ہو، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، اپنے آپس کے فقراء کا خیال نہیں رکھتے، تجھے نہیں پتا شیعہ کتنا بڑا لفظ ہے، کتنے حق ہیں شیعوں کے، یہ سمجھ گئے انہوں نے دعویٰ اتنا بڑا کیا کہ امام ناراض ہوئے کہ مولا معذرت چاہتی ہے، گناہ کو چاہیے جھوٹ نہ بولا کرو، اب سچ بولا ہے بہت سارا ستھرا لگاؤ، کھانا کھلا ان کو، خدمت کی امام نے ان کی اچھا استقبال کیا ان کا، سینے سے لگایا، بڑے خوش ہو کے جب باہر گئے کتنی بیمار تھی، 60 بیمار تھے، کبھی سمجھ باہر جانا 60 بار میری طرف سے پوچھے مار دینا، ایک افسر کہہ رہے ہیں یہ میرے بھائی بھائی ہیں، یہ میرے چاہنے والے ہیں۔ عزیز شیعہ بہت بڑا مقام ہے، اللہ کا صحابی ہے جناب معلومہ بن خنیس، امام کی خدمت میں آتے ہیں، آخر میں شہید ہوئے، آخر میں تخریر ہوئے، اور امام سے پوچھا مولا مومن کا مومن پہ حق کیا ہے؟ امام معلومہ بہت بڑا حق ہے کہ مولا مجھے بتائیے، امام فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں بتاؤں تو میری بات کو ضائع نہیں کرتے، معصومین کا کلام ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، بس بتاتے جاؤ، لوگ سن کے ایک کام سے سنے دوسرے کام سے نکال، لیکن مولا میں ضائع نہیں کروں گا، عمل کروں۔ امام نے کہا نہیں مجھے خوف ہے تو ضائع نہ کرو، کہا میں مولا کی محفل سے نکلا، مولا جب تک بتائیں گے نہیں تب تک جاؤں گا۔ امام نے کہا 7 حق ہیں ایک شیعہ کے دوسرے شیعہ پر، اگر یہ سارے حق بتا جاتا ہے تو قیامت میں امام شیعہ بن کر اٹھائے جائیں گے، وقت میں کمی ایک حق بتا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اللہ سب سے پہلا حق ایک اہل ولایت کا دوسرے اہل ولایت پر یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اس کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کے لیے ناپسند کرو۔ کہ تجھے پسند ہے کوئی تمہاری آبروریزی کرے، تجھے پسند ہے کوئی تمہاری عزت کو اچھالے، کہ اس کے لیے پسند نہ کیا کرو۔ تجھے پسند ہے کوئی تمہاری غیبت کرے، اس کے لیے تمہیں پسند ہے تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، کوئی کھلانے والا نہ ہو، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تو دوسرے یتیموں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ جو اپنے لیے پسند کر اس کے لیے پسند کر، جو اپنے لیے ناپسند ہو اس کے لیے ناپسند ہو۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں مد مقابل کے مومن کے لیے پسند کرتا ہوں، جیسا میں اپنے بیٹے کے لیے چاہتا ہوں جیسا کسی اور مومن کے بیٹے کے لیے چاہتا ہوں، یا میں دنیا کے فقر پر دنیا کی ناداریوں کو اپنی آنکھیں بند کر کے گزر جاتا ہوں۔ وائے ہو امیروں پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، سب سے سخت حساب و کتاب ہے ان لوگوں کا جو صاحب حیثیت ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اتنا سخت ہے اس امیر کا حساب جس کو زندگی میں خدا نے مال تو دیا تھا، کنجوسوں کی طرح رہا، لیکن قیامت میں امیروں والا حساب دینا پڑے گا۔ ملائک ہنسیں گے، مال و دنیا و دولت جمع کی، اولاد کی صحیح تربیت بھی نہیں کی اور اپنے لیے جہنم کو جمع کرتا رہا۔ انسان کو سوچنا چاہیے جو نعمت خدا نے دی اس نعمت کا سوال تم سے کیا جائے گا۔ پوری سورہ رحمان پڑھتے ہو کہ اعلیٰ ربکما تکذبان، یہ بار بار خدا کی نعمتوں کو یاد دلاتا ہے۔ احواز سے شیعہ آیا چھٹے امام کے پاس کا مولا ظلم ہو گیا مجھ پہ، مولا میں پریشان ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ امام نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہ مولا احواز میں وہاں کی حکومت کے حاکموں نے میرے اوپر بہت ہائی قسم کا ٹیکس لگایا ہے۔ اور ایک مومن نے بیچارہ اچانک دیکھے اس کا بل آ گیا مثلا 50 لاکھ 20 لاکھ، اس کی آدھی جان نکل جائے گی۔ کہ مولا اتنا بل بھیج دیا، انہوں نے 50,000 درہم، کہاں سے دوں گے غریب آدمی، اور ظالم مولا نہیں دوں گا، زندان میں چلا جاؤں گا، میرے بچے بے گھر ہو جائیں گے مولا۔ امام فرمایا ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، حکومت ظلم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ان تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے جو سرکاری اداروں میں مختلف جگہوں پہ اللہ نے جس کو جہاں جگہ دی ہے یہ اہل بیت اس کے لیے فرما رہے ہیں۔ نوکری ملی، اسٹیٹس ملا، وہ اللہ ماں باپ کی دعا تھی، اب اس کا حق تمہیں ادا کرنا ہے کسی بھی نظام کے اندر ہو۔ تو معصوم نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہ مولا وہ جو حاکم ہے وہ آپ کا چاہنے والا ہے، آپ اگر سفارش کر کے میرا کام ہو جائے گا۔ امام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا فرمان ہے اگر کوئی کسی مومن کا دل خوش کرتا ہے گویا اس نے خدا کو خوش کیا۔ یہ خط لے کر اس حاکم کے پاس گیا کہ رات کا وقت تھا، اس نے جیسے دیکھا من جعفر ابن محمد، میرے مولا نے خط لکھا ہے، خط کو بوسہ دیا، آنکھوں پہ رکھا، جو تو خدا میری جان میرے مولا پہ قربان ہو۔ اچھا وہ کہاں سے آئے؟ مدینے سے، میرے مولا سے مل کے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا 50,000 کا بل آیا، ٹیکس اتنا لگا ہے۔ اس نے فوراً
اکاؤنٹنٹ کو کہا لاؤ کاپی لاؤ، چیک کیا، نام دیکھا، واقعی 50,000 تک کا، گھبراؤ نہیں، اپنی جیب سے کمانا ہوگا، اگلے سال کا ٹیکس بھی معاف، اس سے اگلے سال کا ٹیکس بھی معاف، پریشان ہونا. کہتا حاکم کا اس کے گھر میں بیٹھا تھا، نیچے کالیچہ بڑا مہنگا تھا، کہ جب جاؤ تو یہ بھی میری طرف سے ہدیہ لے کر جانا، کچھ پیسے اور اشرفی ابھی تو یہ بھی میری طرف سے بچوں کو دینا. جب جا رہا تھا اس کے گھر میں خوبصورت سی سواری کھڑی تھی، جوان کو کبھی برکت نہیں سے دے کا خوش ہوئے، کبھی نے سوچا بھی نہیں تھا تو نے مجھے اتنا خوش کیا ہے. کہ اپنے مال کو بتاؤ گے میں نے تجھے خوش کیا. کہتا بھیا 1 سال 2 سال گزرے، 2 سال کے بعد چھٹے امام سے ملنے گیا، مولا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا بتا کیا مسئلہ ہوا؟ مولا اس نے مجھے بڑا خوش کیا. کہ جیسے کہا مولا اس نے مجھے خوش کیا، تو امام کے چہرے پہ عجیب سی ہنسی اور خوشی کا آثار ہوا. میں نے کہا مولا آپ کی خوش ہو رہے ہیں، تو ہمارا شیعہ خوش ہوتا ہے تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں. مطلب اگر تم میرے چاہنے والے کو خوش کر رہے ہو، کسی غریب کو، کسی نادار کو، کسی مشکل میں پھنسے کو، یہ مت سمجھو اسے خوش کر رہے ہو، اپنے امام زمانہ کو خوش کر رہے ہو. یہ وہ دین اور نگاہ تھی جو اہل بیت چاہتے تھے آپ کے اندر پیدا ہو. اب سوچو کربلا، تکلیف جب حسین کو ہوتی تھی تو حسین کو نہیں، اکبر کو بھی ہوتی تھی. زینب کبریٰ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتی تھی. یہ تو امت ہے نا، امام امت جب امت کی تکلیف دیکھتا ہے تو زیادہ پریشان ہوتا ہے. امیر المؤمنین جو کنویں میں سر ڈال کے گریا کر رہے ہیں، علی اپنے غم کی وجہ سے نہیں کر رہے، سمجھو اس بات کو، ہمیں امت کی وجہ سے کہ میں مصر ہوں ان کو جنت میں لے جاؤں، یہ اصرار کر رہے ہیں کہ علی ہمیں جنت جانا ہے. میں سے کہہ رہا ہوں ہور بن حسین کے لشکر کا، کہتے نہیں حسین تجھے پتھر مارنا ہے، تجھے نیزہ مارنا ہے. کیا یہ جہنم میں جاتے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے اہل بیت کو؟ نہیں. جس کا کام ہدایت دینا ہے وہ ترستا ہے کہ ایک بندہ آئے ہادی ہدایت پا جائے. جبرائیل کوزے توڑ رہے تھے، انہوں نے کہا کیوں توڑ رہے ہو؟ میں نے خریدے ہیں، میری مرضی. کہ خریدے تو نہیں، بنائے تو میں نے نا، مجھے تکلیف ہوتی ہے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا بشری لباس میں آیا تجھے سمجھانے کے لیے کہ بار بار اپنے امت کے لیے عذاب دے دوں. کہتا میں نے بنایا، مجھے تکلیف ہوتی ہے. کہ میرے بندے پہ جب عذاب ہوتا ہے، بیٹا کتنا بھی بگڑا ہوا ہو نا، ماں کو تکلیف ہوتی ہے. امت کے 2 باپ ہیں. اب میں نے اپنے امام کے دل کو خوش کرنا ہے. کیا گزری امام حسین پر، کہتے ہیں وجود کا ذرہ ذرہ حسین کا تکلیف میں تھا، اذیت میں تھا. کیا شان ہے حضرت عباس کی. 4 امام زادے ایسے ہیں، ایک امام زادی جناب معصومہ قم، جناب عبدالعزیز حسنی، امام زادہ سید محمد اور حضرت عباس عطا، جن کی زیارت کا ثواب زیارت معصوم کے ثواب کے لیے. کیا حسین نے فرمایا کہ شیعوں میری زیارت سے پہلے عباس کے روزے کی زیارت کیا کرو. کیوں اتنا مقام ملا حضرت عباس کو؟ 4 بھائی تھے لیکن کیا شرف ملا، کیا عزت ملی حضرت عباس کو. آج کربلا جاتے دونوں روزوں کو غور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے تو اماموں کے روزے ہیں. اتنا مقام دیا خدا نے کہ 6 امام کہیں نفسی نقل فدا دل جان عباس تجھ پہ قربان ہو جائے. کبھی زندگی میں وقت ملا حضرت عباس کی شخصیت پر گفتگو کی جائے، لیکن ایک نقطہ اور وقت مصیبت، اس میں گریا بھی ہے، مصیبت یہیں سے شروع ہے. حج کے ایام میں خطبہ حضرت عباس کا ملتا ہے، اس کے بعد آپ بہت کم سنتے ہیں حضرت عباس نے کوئی کلام کیا کہ علم نہیں تھا ریاض اللہ حضرت عباس کے پاس. لیکن کہنا وجود امام کے سامنے عباس خاص ہے کہ حسین کو میں عباس کیا بولوں. سمندر علم کے سامنے چشمہ تو کوئی قیمت نہیں رکھتا نا، سورج کے سامنے چھوٹی روشنیاں کوئی قیمت تو نہیں رکھتی نا. اتنا مقام حضرت عباس کا صاحب ادب کہ امام کے سامنے کلام بھی نہیں کرتے، جو حسین کہیں سمعن بتاتا. کہتے ہیں 2 محرم کا دن آیا، شبر لئی نے ایک امان نامہ بھیجا حضرت عباس کو، جس امان نامے کی وجہ سے حضرت عباس بہت ہوئے. امام حسین نے فرمایا کہ عباس رو نہیں، کہ مولا مجھے پتا ہے آپ کو میری وفا پہ شک نہیں ہے، لیکن میں وہ اس طرح اس لئی نے میرے لیے ایسا سوچا بھی کیسے کہ میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. نہ مانا گیا تو اس لئی نے کہا کہ 2 محرم کا دن آیا کہ خیمے یہاں سے اٹھاؤ ورنہ ہم جنگ شروع کر دیں گے. کہ اس وقت حضرت عباس اتنے ریز و غضب و جلال میں تھے، سپہ سالار بشر عبد اللہ کہ تلوار نکالی اور عباس نے تلوار سے لکیر کھینچی اور کہا کسی میں ضرورت ہے تو لکیر کو پار کر کے دکھائے. جب تک میں عباس زندہ ہوں کوئی حسین کے خیمہ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. ایک شور شرابہ یہ فضا کہتی ہے. جب جلال تھا حضرت عباس کو اس دن بڑا مکمل تیار ہے جنگ کے لیے. یہ تو زینب فرماتے میرے خیمے میں حسین تشریف لائے. بھائی کے چہرے کی پریشانی تھی، زینب تجھ پہ قربان جائے. زینب کو بہت حسین پریشانی ہو، کیا ہوا حسین؟ کہ زینب آپ نے سنا نہیں عباس نے خط بھیجیے. عباس کے ہوتے ہوئے کس میں ضرورت ہے ہمارے خیمہ پہ ہاتھ ڈال دے، میری نظر سے دیکھے
ہاں زینب یہ تو سچ ہے، عباس کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن بہن زینب نے حسین ابھی جنگ نہیں چلتا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ خیمے ہٹانے چاہیے. تو کہا کہ بات نہیں، بہت سی بڑی بات ہے. آج تک عباس نے آپ کو نہیں کہا، آپ اس کے لیے عباس کا نہیں ہٹا دو تو ہٹا دیں. کہا زینب بات تو سچ ہے، یہ مجھے اس بات پہ شک ہے، لیکن زینب مجھے ڈر ہے کہیں میرے شیر کا دل ٹوٹ جائے. تو کیا مطلب ہے کہ میں نے وہ وقت یاد ہے کہ حسن کا جنازہ لے کے جا رہے تھے، لوگوں نے دور میں تھے، تب ہم خون سے رنگین ہو گیا تھا، سب بنو ہاشم کی آنکھوں میں خون جمع تھا. اس وقت عباس نے تلوار نکالی تھی، بولا جنگ کروں گا. میں نے کہا ہوگا عباس کے ہاتھ کو تھا، میں نے کہا آج جنگ یہاں نہیں کروں. چپ ہو گیا میرا شہر. زینب یاد ہے جب مدینے میں اس نے بیعت مانگی تھی، احترام کی تھی، عباس تھوڑا تھوڑا رنگ رہا ہے، اور کہا ابھی حکم دے سر قلم کر کے قدمہ میں رکھو. انہیں پھر روکا، عباس ابھی نہیں. زینب ابھی ہر میں جب راستہ روکا تھا، نظام عباس میں ہاتھ آیا، میں نے بھارت کو اتنا جانا تھا کہ بات نکالی جنگ کرنا چاہتا تھا، میں نے پھر روکا. عباس یہاں نہیں کرتا تھا. زینب اب کے اوپر ہلا دیا گئی. اب کیا کہہ کر عباس کو روکوں؟ حوصلہ میں ٹوٹ گیا عباس کا. زیادہ پریشان ہے نہیں دیکھیں نا، میں حاضر سے بات کر دیں. اما فضا جا کر میرے عباس کو بلاؤ. یہ فضا کہتی ہیں حضرت عباس میں آستینوں کو پلٹا ہوا تھا، ماتھے پہ پسینہ، تلوار نکالی ہوئی تھی، آنکھوں میں خون جمع تھا، اور گویا اس سب کے اطراف میں چلبری کر رہے تھے. آؤ کس میں تو میں نے وہی سے آواز دی، کمرے بنی حسین کا سنا کہ خواتین میں سے آواز آ رہی ہے. سمجھ لو کہ خیمہ میں کوئی بنا ہوا ہے. جتنی جلدی سے آئے کہ یہ فضا کہ علی کی بیٹی زینب بنا رہی ہے. کہ جیسے مجھے زینب کا نام سنانا تو میں فضا کہتے ہیں عباس نے اپنی پلٹی ہوئی آتی ہے پسینہ کرنا شروع کر دیا. کپڑے پر رکھے، ماتھے کا پسینہ پہنچا، سب دیا کہ آنکھوں میں نہیں چلی جائے. کمرہ کو نام لگا کہ کھونے کے سامنے عباس ایسے کھڑے ہوئے جیسے چھوٹا بچہ ماتھے کا نہیں ہوتا ہے. اقاضہ غلام حاضر ہے. عباس نہیں آؤ، میں عباس سے بھایا جان لگا میں نے عباس کو دے کہ عباس ہاتھ کیجی ہے. جی اقاضہ کس میں ضرورت یاد کے خیمے لگائے ہیں ناس کا بھی مجھے کو عباس کہ جب کفے کی بلاد میں سر کو لوگ کے نظر پہ دیکھتے تھی کہ تجھے عباس نے ہاتھ میں بہت سنا لگی. بی بی ام حبیبہ کو جب پتہ چلا نا علی کی بیٹی زینب ہے تو اس کو ہوش ہو گئی. جب ہوش میں آئے نا تو بھی زینب کو دکھاتی رہی، یہ حسین کا سر ہے، یہ میرے بھائی کا سر ہے، یہ میرے قاسم کا سر ہے. حبیبہ کہتی میں نے کہا یہ کس کا سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں مت پڑا. رو کر کہا حبیبہ یہ میری عباس کا سر ہے. کبھی بھی نوک پہ کیوں نہیں، نوک پہ جاتا ہے زینب کا کھلا کر دیتا ہے، پھر نہیں پہ جاتا ہے. کبھی بھی میرے ہوتے ہوئے کوئی خیمے تک آئے کہ عباس ہاں تیرے ہوتے ہوئے کوئی نہیں آ سکتا. کہ عباس مجھے پتا ہے تم نے دشمن کو مل کر ہے، تیرا وقار ہے، تیری عزت ہے. عباس مسئلہ یہ ہے کہ بھیا حسین یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کو ہٹا دیں، لیکن عباس تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بہت ہے تو ہونے میں دیکھتا تم ایسا نہ ہو دشمن کا مذاق ہو رہا ہے کہ تمہیں لکڑی کی چیزیں بہت ہونے ہٹا رہے ہو. عباس آپ ہونے میں چاہیے کہ میں اوپر کو بھیج دیتی ہوں، میں قاسم کو بھیج دیتی ہوں، میں ہاشم کے زمانہ کو بھیج دیتی ہوں تاکہ آپ کے دشمن کا سامنا کرنے لگے. اگر ابھی زمین کو بس اتنا کہنا تھا مگر عباس کر رہے اور مجھے کہا آقا ظاہر عباس ہوتا نہیں ہے. بار بار کہیے عباس کی عزت، عباس کی عزت. جب میرے حسین نے کہا خیمے ہٹانے اپنے ہاتھوں سے ختم لگاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹاؤں گا. جو اپنے ایمان میں جذب ہو جائے، جو یہ نہ کہتے کہ میری عزت کیا ہوتی ہے، میرا مقام کیا ہوتا ہے. آئے کشمیری کہتے ہیں کہ لوگ آئے کشمیری حضرت عباس کی قبر کی مرمت کرنی ہے، مزدور بھیج دیں. کشمیری میں کا مزدور کیوں بھیجوں، میں خود آؤں گا. گئے روڈا کو لے کر جرابیں اتاری، اپنے ہاتھوں سے حضرت عباس کی قبر کی مرمت کرنے لگے. یہاں کسی مزدور نے پوچھا ہے کشمیری، میں کئی مجلسوں میں گیا ہوں، کئی ذاکروں سے سنا ہے کہ عباس کا قتل نہیں ہوتا. جب گھوڑے پہ کہتے تھے کہ زمین سے نیچے تک آتی تھی اتنا قدر کہ عباس کے قتل کو نہیں تھا. کہاں سچ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا جس کا قتل اتنا بڑا ہو، اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے. لگتا ہی نہیں کہ یہ عباس کی قبر ہے. اور کشمیری نے کہا کچھ دن کے بعد آنا میں جواب دوں گا، لیکن مولا سے ویسے یہ خاص امام زمان الدین کے لیے میں نے فرمایا کوئی کچھ نہیں اسے کہنا ہے. پہلے یہ سوچے عباس کا روزہ اتنا حسین سے دور کیوں ہے.
اکبر صاحب ہے، قاسم صاحب ہے، اتنا فاصلہ مطلب جنازہ اٹھانے گیا تھا لیکن بدن کے نیچے ہاتھ آتا تھا اور جنازے کو اٹھانے کی کوشش کرتا تھا، بدن کو وہیں کرتا تھا، اتنا مارا اور میں نے چھوٹی سی کٹھی میں باندھا اور باپ کی قبر بنا دی۔ آج بہت وفا کا دن ہے عزیز، اور وفا والے کا دن ہے، پتہ نہیں وفا کرنے کے لیے دلوں کو کرنے سلام کرے اس ہستی پر جس نے اپنے بھائی کو سب کچھ قربان کر دیا۔ السلام کمر نہیں برگند بہرا امام مظلوم کی کمر اکبر کا لاشا اٹھایا یہ مت قاسم کا لاشا اٹھایا یہ مت علی اصغر کا منا تھا بدن اٹھایا لیکن یہ مت جو بات کے بعد کھانے کے بعد عجیب جملے لکھے راوی نے۔ اب تھوڑا کیفیت امام حسین کو سمجھ کے دل کرو کہ تو جب حسین اکبر کے لاشے پہ آئے عربی میں کہتا بکل حسین نے بڑا گریا کیا، کہتا جب قاسم کے ٹکڑے اٹھائے بکل حسین نے بڑا گریا کیا، جب علی اصغر کا مناسب بتا ہے اپنے کو ہاتھوں میں لیا کہتا بکل حسین نے بڑا گریا کیا، لیکن کہتا جب عباس کے بعد اب یہ نہیں کہتا بکل حسین بلکہ کہتا صرف حسین نے چیخنا شروع کیا، بلند بلند آواز میں کرنا شروع شروع کیا، لشکر اشیاء نے ہنسنا شروع کیا، میرے مولا کا مذاق بنا رہے اب میرے مولا زندگی گزر گئے، کبھی اپنے مولا کو بھائی نہ کہا، جب امام حسین کو بلایا سیدی یا مولا اے میرے سید اے میرے آقا، بڑی جرت کر کے امام حسین کی خدمت میں فرمایا مولا مجھے جہاد کی اجازت دیجیے، مولا اتنی تو اجازت دو کہ تعلیم کراؤ۔ فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار، سر جھکایا، لیکن مولا ذرا دیکھیے تو سید کوئی لشکر نہیں بسا تو
قد ذاق صدری، مولا میرا سینہ بڑا تنگ ہے، جب خیمے میں جاتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے میرے دامن کو پکڑتے کے پیاس لگی ہے، امو کو ملے مولا مجھ سے یہ خوش ہونٹ دیکھے نہیں جاتے، بچوں کا رونا دیکھے نہیں جاتا، فرمایا عباس میں حسین تجھے نہیں روکوں گا، لیکن عباس محمد کو تجھ پر بڑا ناز ہے۔ روایت میں اکبر کی شہادت کے بعد امام حسین نے خیمے کی جگہ بدلی، جتنے بچوں کے خیمے تھے بیبیوں کے خیمے تھے وہ عباس کے خیمے کے ساتھ لگا لیے تاکہ زحمت کا حوصلہ رہے، ابھی عباس زندہ ہے، قبر سکینہ مطمئن رہے، ابھی عباس زندہ ہے، لیکن نہیں پتا ان بیبیوں پہ کیا قدر کیا گئے، کبھی اصغر کا لفظ ہے، کبھی اکبر کا لفظ ہے، کبھی قاسم کا لفظ ہے، ہمت تو دی جاتی تھی کہ عباس اگر محمد اجازت دینے نہیں روکوں گا سیدھا بھی زینب کے خیمے میں زمینت لگا کر دیکھے غیرت نہیں عباس فرمایا آقا دے زینب نے عباس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گئی کہ میرے بچوں کا نام دیتے لیکن جانے سے پہلے زینب کی کچھ بات سنتا تھا، اللہ جانے پھر تیرا دیکھنے کو ملے گا، اللہ کا بہت فرمایا عباس ایک وقت شہر کوفہ کا ایک عمر بابا علی کی تھی، میرا داخلہ شہر کے باہر ہوتا تھا، بابا نے فرمایا حسین رات ہونے دو، بازاریں بند ہونے دو، لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے دو، عباس رات ہو گئی، بابا علی کی خدمت لینے کے لیے میرے امام کی مہار کے کھانا مرتبہ میری سواری کو روکا، ذرا ہماری کا پردہ ہٹایا، عباس میں نے پردہ ہٹایا، زینب غور سے دیکھو یہ دوسرے کا بازار یار عباس کی سمجھ میں کیا کہنا چاہتی ہے، بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو یہ دوسرے کا بازار عباس میرے بھی سمجھ میں نہیں ہے، بازار گزارے جو زندگی میں کبھی بازار میں عباس نے کچھ نہ کہا، سواری آگے بڑھ گئی، پھر بابا نے سواری کو روکا، پھر تک زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹانا، میں نے پردہ ہٹایا، زینب غور سے دیکھو یہ پیچھے کا چوک ہے، عباس مجھے سمجھ نہیں آئے، بابا چھوٹ مجھے کیوں دکھا رہے ہو، عباس نے سراہا نہیں ہے، میں نے کہا بابا بازار دکھانے ہے، حسین کو دکھائیے، چھوٹ دکھانا ہے، حسن کو دکھائیے، بازار بابا نے کیا کہا، بابا میری سواری کو دکھایا، سارے قطار میں رکھے، کبھی میری کمائیوں کو جھولنے لگے، کبھی میرے سر کا بیٹا لینے لگے، رو کر دینا یہی بازار ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رکھنا تیرے سر کے ساتھ ہوگے، ایسے عباس میری سمجھ میں ملے، میں نے کہا بابا امام علم غیب کام سے میں اعتراض نہیں کروں گی، لیکن بابا میرے سوال کا جواب دو، بابا کس بھی بہن کا ایک بھائی اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا، وہ اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، اللہ نے مجھے حسین دیکھا، وہ حسن جیسا بھائی دیا، بابا میرے گھر کا میرے حسن میں رہو گے، حسین میں رہو گے، اب سنیں گے کہ زینب نے کیسے خدا حاصل کیا، رو کر کا پاس کھڑا ہوگا، ہوگا جی کے گلے میں جانی، رو کر کا خدا حاصل پاس، خدا حاصل پاس، اب میں زینب سمجھ گئے میرے ہاتھوں میں رکھا، بدلے کا وقت قریب ہے، میری چادر کھلنے کا وقت قریب ہے، میں